اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور انہوں نے اناج غلہ لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت اچھے انداز میں ان کی مہمان نوازی کی اور شاہی محل میں ان کو ٹھہرایا، بڑی خاطر تواضع کی، اور ان سے گفتگو کے دوران یہ معلوم ہو چکا تھا، بلکہ پہلے ہی پہچان چکے تھے میرے بھائی ہیں، اور یہ معلوم اور یہ بھی کہا تھا کہ تم اپنے چھوٹے بھائی کو بنیامین کو لے کر آنا، اگر آئندہ تم لے کر نہیں آئے تو تم کو غلہ اور اناج نہیں ملے گا، اگر تم نہیں لائے تو اس کا مطلب تم جھوٹے ہو، تم نے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، اور ہم جھوٹوں کو غلہ اور اناج نہیں دیتے تو تم کو نہیں ملے گا۔ اب یہ لوگ گھر پہنچے، فلما رجعوا الی ابیہم، جب اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس کنعان ملک شام پہنچے تو جا کر سارا حال بیان کیا کہ بادشاہ تو بڑا رحم دل ہے، بڑا کریم ہے، بڑا سخی ہے، بہت اچھے انداز سے ملا، اور ابا اس نے تو حال چال بھی پوچھا، ساری باتیں پورا ہم سے سب کچھ ساری معلومات لی، اور ہم کو اچھا کھانا کھلایا، مہمان نوازی کی، اور بہت کم قیمت پر ہم کو جو غلہ دیا، تو بہت اچھا بادشاہ ہے، ہم کو تو اس کے پاس بار بار جانا چاہیے۔ تو فلما رجعوا الی ابیہم، جب یہ لوگ لوٹے اپنے والد کے پاس، قالوا یا ابانا، تو کہنے لگے ہمارے والد، منع منا الکیل، ہم سے غلے اور بوجھ کو روک دیا گیا ہے۔ لیکن ابا ایک بات ہے کہ بادشاہ نے یہ کہا ہے، ہمارے منہ سے نکل گیا تھا کہ ہمارا ایک بھائی اور ہے، اس کا بھی ہم کو غلہ چاہیے، تو بادشاہ نے کہا تھا کہ نہیں، جو آتا ہے اس کا غلہ ملتا ہے، جو نہیں آیا اس کا نہیں ملتا، اور پھر بادشاہ نے یہ کہا کہ اچھا تمہارا بھائی بھی ہے تو تم اس کو لے کر آنا، اور اگر آئندہ تم نہیں لائے تو تم کو غلہ اور اناج نہیں ملے گا۔ تو منع منا الکیل، ہم سے کیل اور غلے کو روک دیا گیا ہے، لہذا فارسل معنا اخانا، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیج دیجئے، ورنہ آئندہ غلہ نہیں ملے گا، نقتل، کہ ہم غلہ لائیں گے، اناج لائیں گے، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی پوری نگرانی اور پوری حفاظت کریں گے، آپ ٹینشن نہ لیں، ہم آپ کو پورے طور پر اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم اس کی پوری نگرانی اور دیکھ بھال کریں گے، اس کو کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے، لہذا آپ بھیج دیجئے، ورنہ غلہ بھی نہیں ملے گا اور مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے وہی بات کہی، قال هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم على اخیہ من قبل، تو یعقوب علیہ السلام نے ابا نے فرمایا کہ کیا اطمینان کروں میں تم پر، مگر ویسا ہی اطمینان جیسا کہ میں نے تم پر اطمینان اور بھروسہ کیا تھا اس سے پہلے تمہارے بھائی کے بارے میں، یوسف کے بارے میں، تو تم نے دھوکہ دیا تھا، اس وقت بھی بہت بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہہ رہے تھے کہ ابا پلیز بھیج دیجئے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور بچہ ہے تھوڑا کھیلے گا کودے گا، تو میں نے تم پر بھروسہ کر لیا تھا اور بھیج دیا تھا، اس کا کیا صلہ تم نے دیا؟ تو جب اس وقت اطمینان نہیں تھا تو آج کیسے تم پر میں بھروسہ اور اطمینان کر لوں؟ تم سے کیسے میں مطمئن ہو جاؤں؟ مجھے تو تم پر اطمینان نہیں ہے۔ یہ بات تو بیٹوں سے کہی، لیکن پھر چونکہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، نگاہ اسباب کو خاطر میں تو لائے، لیکن نگاہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے۔ حفاظت کرنے والے اللہ ہیں، یہ تو اسباب ہے کہ بھائی تم لے جا رہے ہو، تم نگرانی کرو گے، دیکھ بھال کرو گے، لیکن اگر اللہ نے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا تو سارے سیکورٹی کے سارے نظام فیل ہو جائیں گے، اور میرے رب نے اگر فیصلہ بچانے کا اور حفاظت کا کر لیا تو دنیا کے سارے دشمن مل کر بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ تو اب یہ بات تو انہوں نے بھائیوں کو
یعنی وہ جواب ترکی بترکی دے دیا کہ تم اس سے پہلے بھی اس طرح کی بات کر چکے ہو، لیکن مجھے اس وقت دھوکہ دیا تم نے، اطمینان نہیں ہے، تو آج بھی مجھے تم پر بھروسہ اور اطمینان نہیں ہے، مگر ویسا ہی بھروسہ جیسا کہ میں تم پر اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں، یعنی اس کے بھائی بنیامین کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں، تو مجھے آج تک پچھتانا پڑ رہا ہے، آج تک آنکھیں رو رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ فاللہ خیر حافظا، اب پیغمبرانہ شان کو بتلا رہے ہیں۔ یہ تو اسباب کی باتیں تھی، تم نے کہا تو میں نے تم کو یہ جواب دے دیا، ورنہ اصل میں حفاظت کرنے والے اور بچانے والے اور نگرانی کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ فاللہ خیر حافظا، بہترین محافظ اور بچانے والے اور دیکھ بھال کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اور وہ ارحم الراحمین، وہ سارے مہربانوں میں سب سے بڑے مہربان ہیں۔ ان کی عنایات اور مہربانی اگر شامل حال ہو گئی تب تو مسئلہ حل ہے، ورنہ تمہاری باتوں پر مجھے اطمینان نہیں۔ میری نگاہ اور میری توجہ اور میرا اعتماد اور توکل اللہ رب العالمین پر ہے۔ یہ سبق دے رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کہ انسان اسباب تو اختیار کرے، لیکن نگاہ اسباب پر نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب پر ہو، اسباب کے پیدا کرنے والے پر ہو، وہاں سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ کوئی کیا گڑبڑ کرے گا اس میں اس میں، مشین میں، فلاں میں، جب تک فیصلے اوپر سے نہیں ہوں گے دنیا کی کوئی طاقت، ارے یہ طریقہ ختم ہوگا، دوسرا طریقہ آئے گا چھڑیں گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، پانچواں آئے گا، لیکن جس دن میرے رب نے چاہ لیا اس دن سارے مکر اور سارے فریب، ساری چالیں، ساری اسکیمیں دھری کے دھری رہ جائیں گی، سب فیل ہو جائیں گی۔ لیکن چونکہ آج ہم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، گناہ کر کر کے اللہ کی دھرتی کو بھر دیا ہے، جب تک استغفار اور گناہوں کی معافی کی وہ مقدار جو میرے رب کو کے غصے کو ٹھنڈا کر دے ہوئے اور راضی کر دے ہوئے اوپر نہیں پہنچے گی، تب تک اوپر سے اچھے فیصلے نہیں آئیں گے۔ کوئی بھی آ جاوے، حکومت کوئی بھی آ جاوے، اس سے فرق نہیں پڑنے والا، فرق تو اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت سے پڑے گا، اور اس کے لیے استغفار اور گناہوں کی معافی اور گناہوں کو چھوڑنا اور نیک اعمال کی طرف آنا پڑے گا۔ آنا کیا ضروری ہے، آنا پڑے گا اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو، نہیں تو اللہ ہم کو ہٹائے گا، دوسروں کو لائے گا۔ یہ دنیا کا نظام ہے، ہم نہیں مانیں گے، ہم سرکش ہو جائیں گے تو اللہ دوسری قوموں کو کھڑا کرے گا، اور یہ ہوتا رہا ہے۔ پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم کھانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے۔ علامہ اقبال کی اشعار میں گہرائیاں ہوتی تھیں، سمندر کی طرح گہرائی ہوتی تھی ان کی باتوں میں، کہ تاتاریوں نے حملہ کیا تھا، اسلام دشمن تھے وہ لوگ، پورے اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ بغداد اور عراق، بغداد شہر تھا، وہ کیپٹل تھا اسلام کا، راجدھانی تھی اس زمانے میں۔ انہوں نے 6 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا ایک ہی ملک کے اندر، بغداد عراق کے اندر، بغداد اور فلاں شہروں میں 6 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا یہ تاتاری قوم نے۔ اور اس وقت علم و فن کا مرکز تھا بغداد، بڑے بڑے کتب خانے، بڑے بڑے مدرسے وہاں تھے۔ جب ان کی ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں ہوتی تھیں، جب ان کو دریائے فرات اور دجلہ میں بہایا ہے، مہینوں تک اس کا پانی کالا اور سیاہ ہو کر بہتا رہا ہے۔ اتنی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں تھیں، سرمایہ پورا ضائع ہو گیا، لیکن وہی قوم جو اسلام کو مٹانے کے لیے اٹھی تھی، اللہ نے اسی کو حرم کی پاسبانی اور حفاظت کے لیے چن لیا۔ ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم کھانے سے۔ یہ لوگ صنم کھانے اور بت قدی سے مشرک تھے، وہاں سے آئے تھے، لیکن یہی پھر جو ہے کعبہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے انہیں کو چن لیا، یہی مسلمان ہوئے، یہی۔ تو بہرحال اس لیے حکومت کوئی بھی ہو، کیا کوئی اسباب سے کچھ نہیں ہوتا کہ یوں کر لیا اس لیے ایسا ہو گیا اور یوں کر لیا، ارے فیصلہ اوپر سے ہو رہا ہے۔ وہ چاہ لے گا تو کچھ بھی کر لے، کچھ نہیں اکھاڑ پائیں گے، جیت ہی نہیں سکتے، کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی رسی ابھی ڈھیلی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، اللہ کے در سے ہم بھٹک گئے ہیں، مسلمان کیا کہتے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، ورنہ اللہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے بنائی ہے۔ خیر، تو فرمایا کہ
اللہ پر ہی میری نگاہ ہے، اللہ بہترین محافظ اور وہ سارے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو بات چل ہی رہی تھی اور ابا سے تشکیل کر ہی رہے تھے بھائی کو بھیجنے کی۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، یہ بات کرتے کرتے سامان جب کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو دیکھا ان کی پونجی اور سرمایے کو کہ وہ واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ جو ہم سرمایہ اور مال اور پیسہ لے کر آئے تھے، گئے تھے غلہ لینے، وہ تو ہمارے سامان میں نکل رہا ہے اور باقاعدہ یہ رکھا گیا ہے۔ قرائن سے معلوم ہو گیا، بھول میں نہیں آیا، کیونکہ غلہ تو الگ سے تیار کیا گیا ہے اور سرمایہ الگ دیا جا رہا تھا، تو وہ پیسہ غلے اور اناج میں کیسے آیا اور ہر ایک کے اندر نکل رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ یہ رکھوایا گیا ہے اور لوٹایا گیا ہے۔ اسی لیے کہا کہ وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، انہوں نے پایا اپنی پونجی اور اپنے مال کو کہ ان کی طرف لوٹا دی گئی ہے، آ گئی ہے نہیں، بھول میں لوٹ گئی ہے نہیں، بلکہ لوٹائی گئی ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی سامان، کوئی چیز خریدنے جائے اور اس کا سامان اس کو واپس کر دیا گیا ہو اور قرائن سے یہ معلوم ہو جائے کہ جان بوجھ کر واپس کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب سامنے والے نے گویا ہدیہ کر دیا ہے، تب اس کو یوز کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہاں یہی قرینہ تھا کہ باقاعدہ سامان میں رکھ کر جان بوجھ کر اس کو لوٹایا گیا، پیسہ بھول میں نہیں گر گیا ان کے سامان میں، بلکہ لوٹایا گیا ہے۔ تو قالوا یا ابانا، تو کہنے لگے ابا جان، ما نبغی، اور ہم کو کیا چاہیے، اور ہم کو کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی، یہ ہمارا مال ہم کو لوٹا دیا گیا، یعنی غلہ بھی آ گیا اور پیسہ بھی واپس آ گیا ہے، اور ہم کو کیا چاہیے، یعنی فری میں غلہ مل گیا۔ اور دوسرا مطلب یہ ما نبغی، ہم نہیں چاہتے ہیں، بس ہم اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ بھائی کو بھیج دے، دیکھو ہمارا سرمایہ بھی ہم کو لوٹا دیا گیا ہے، تو ہم تو بس یہی چاہتے ہیں کہ بھائی کو آئندہ بھیج دو بس۔ یہ تو بہت کریم اور سخی بادشاہ ہے کہ غلہ بھی دے دیا اور پیسہ بھی واپس کر دیا، لہذا اس کے علاوہ ہم کو اور کیا چاہیے۔ لہذا اب ان کی ہمت بڑھ گئی، کیونکہ پیسہ سامنے نظر آ رہا ہے اور موجود ہے، تو اب جانے کا راستہ اور ذریعہ اور سبب مل گیا۔ تو کہتے ہیں وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے اناج اور بوجھ لے کر آئیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، لہذا بنیامین کو آپ بھیج دیجئے، اب تو ہم جائیں گے اور غلہ لے کر آئیں گے اور بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لائیں گے، کیونکہ بھائی کا بھی تو ملے گا۔ کیوں؟ بولے یہ تو بہت کم ہے جو ہم لے کر آئے ہیں، یہ تو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، لہذا بہت اچھا موقع ہے۔ بادشاہ نے بھی کہا ہے کہ بھائی کو لے کر آنا، اور جانے کی وجہ بھی، اسباب بھی بن گئے کہ پیسے واپس آ گئے۔ ابھی تو انتظام کرنا پڑتا اور سوچنا پڑتا ہے، اب تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سرمایہ واپس آ گیا ہے، اور ابھی قحط سالی جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں، دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ہم کو پھر ضرورت پڑے گی، لہذا ہم ابھی جاتے ہیں، بھائی کو بھیج دو، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ایک بوجھ اونٹ کا زیادہ لائیں گے۔ فرماتے ہیں ذالک قیل یسیر، اور یہ بوجھ لانا بہت آسان ہے، کیونکہ بادشاہ نے خود کہا ہے کہ بھائی کو لاؤ گے تو غلہ پاؤ گے، ورنہ میرے قریب بھی نہیں آنے پاؤ گے، یہ تو کہا تھا کہ قریب بھی مت آنا، اگر بھائی کو لے کر نہیں آئے فلا تقربونی، میرے قریب بھی مت آنا۔ تو بولے یہ تو بہت آسان ہے کہ بھائی کو لے کر جائیں گے تو غلہ پائیں گے اور بادشاہ بھی خوش ہو جائے گا، اور ہماری سچائی بھی معلوم ہو جائے گی کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولا تھا، ہمارا ایک بھائی ہے، اس کو ہم لے کر آئے ہیں۔ اب ابا نے کہا قال لن ارسلہ معکم، میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، ایسے نہیں بھیجوں گا۔ ہاں، مومن کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جا سکتا، مومن ایک راستے سے دوبارہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ اگر ایمان ہے، ایک مرتبہ ایک جگہ سے دھوکہ ہوا ہے تو پھر وہیں پر جا کر بھی دھوکہ نہیں کھائے گا،
کہ وہ چوکنا ہو جائے گا۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح بھائی یوسف کے بارے میں جو ہے یہ لوگ ابا سے جو ہے اطمینان دلا کر لے گئے اور پھنسوا دیا، ابا سے الگ کروا دیا۔ تو ابا جو ہے ان کی باتوں میں کہہ رہے میں آنے والا نہیں ہوں، بلکہ تم مجھے بہت مضبوط قسم کھا کر اللہ کی طرف سے عہد و پیمان دو گے اور مضبوط عہد اور میثاق کرو گے، وعدہ کرو گے قسم کھا کر، تب میں غور کر سکتا ہوں، ایسے تو بھیجنے والا نہیں ہوں۔ قال لن ارسلہ معکم، ہرگز میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھ کو اللہ کی طرف سے قسم والا عہد و پیمان دو مضبوط، اللہ کی قسم کھا کر کہو، ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم کھا کر یہ کہتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور بنیامین کا خیال رکھیں گے اور اس پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے اور اس کو حفاظت کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ لے کر آئیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس طرح تم مجھے مضبوط ایگریمنٹ اور معاہدہ میرے ساتھ کرو تو میں تیار ہوں، تو میں بھیجنے کو تیار ہوں، ورنہ نہیں۔ فلما اچھا کہ یہاں تک کہ تم اللہ کی طرف سے مجھ کو مضبوط عہد و پیمان دو کہ لتأتوننی بھی، کہ تم 100% اس کو میرے پاس واپس حفاظت کے ساتھ لے کر آؤ گے، اس کا عہد و پیمان دو۔ الا ان یحاط بکم، ہاں مگر تم کو گھیر لیا جاوے، کوئی مصیبت آ جاوے تو بات الگ ہے، یعنی تم تو پوری کوشش کرو گے اس کی حفاظت کی، اس کو لے کر آنے کی، لیکن اللہ ہی کی طرف سے حالات ایسے آ جاویں، اللہ کی کرنی کو کون ٹال سکتا ہے؟ کوئی حادثہ، کوئی حالت اس طرح کے پیش آ جاویں کہ تم خود مر جاؤ، تم خود ہی نہیں آ پاؤ تو بات الگ ہے، وہ تو اس سے تو میں مستثنیٰ نہیں ہوں، میری نگاہ اللہ کی ذات پر ہے، اسی لیے یہ جملہ الگ کر دیا۔ ہاں مگر تم کو گھیر لیا جاوے مصیبتوں کے ذریعے یا موت کے ذریعے، تب تو ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ سبق دے رہے ہیں اللہ کے پیغمبر، یہ آپشن رکھنا چاہیے۔ آج بندے کو تھوڑا مال مل جاتا ہے، تھوڑا عہدہ مل جاتا ہے تو بول وچن بدل جاتے ہیں، بات کرنے کا ڈھنگ اور انداز بدل جاتا ہے۔ جاؤ تمہارا کام ہو گیا، معلوم پڑا یہی رات کو سو گیا قبرستان میں، جو کہہ رہا تھا نا کہ جاؤ کل تمہارا کام ہو گیا، اسی کا کام دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ بول یا استثناء تو کر کچھ کہ اگر تو دیکھو اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم 100% اس بات کا معاہدہ کرو کہ تم اس کو حفاظت کے ساتھ لے کر آؤ گے، ہاں مگر یہ کہ کوئی حالت پیش آ جاوے اللہ کی طرف سے، تم کو موت میں یا پریشانی میں گرفتار کر لیا جاوے تو بات الگ ہے۔ اس سے مسئلہ نکلا کہ کوئی ایگریمنٹ کرے تو ایگریمنٹ نبھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن کوئی اس کے خلاف عذر پیش آ جائے تو سامنے والے کی بوچھی نہیں پکڑی جائے گی کہ تو نے معاہدہ کیا تھا۔ مثال کے طور پر آج کل کرایہ چلتا ہے اور بولے 11 مہینے کا یا سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ تم جب تک مکان ابھی خالی نہیں کرا سکتے یا خالی نہیں کرو گے، لیکن اس نے لے لیا مکان کرایہ پر، لیکن اب 6 مہینے کے بعد 2-4 مہینے کے بعد کوئی ایسا عذر پیش آ گیا اس کو مکان چھوڑنا پڑ رہا ہے کرایہ دار کو، تو اب آپ کہو کہ نہیں سال کا تو نے معاہدہ کیا تھا۔ ہاں وہ جھوٹ بولے چیٹنگ کرے تو مسئلہ الگ ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا آئندہ کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اب اس کو مکان خالی کرنے کی نوبت آ گئی، بہت سے لوگ گاؤں سے گھر والوں کو لے کر آتے ہیں، اب یہاں کاروبار نہیں چل رہا ہے، گھر میں گاؤں میں کسی کا انتقال ہو گیا، وہاں گھر پہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے، اب گھر والوں کو گاؤں بھیجنا پڑ گیا، مکان خالی کرنے کی نوبت آ گئی، معلوم نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا، حالات ایسے آ گئے تو بولے نہیں 11 مہینے کا ایگریمنٹ ہے، اب میں کہاں کرایہ دار تلاش کرنے جاؤں گا، لہذا ڈپوزٹ تمہاری واپس نہیں کروں گا۔ غلط، کیونکہ آئندہ کیا ہونے والا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، بندہ نہیں جان سکتا۔ اس لیے یہاں پر دیکھو اللہ کے پیغمبر نے آپشن رکھا کہ تم 100% ایگریمنٹ کرو، معاہدہ کرو کہ تم اس کو لے کر آؤ گے، لیکن یہ نہیں کہا کہ بس تم کو لانا ہی پڑے گا، اگر کوئی حالت پیش آ گئے تو بھی اللہ کے نبی جو ہے بیٹوں کو کی بوچھی پکڑ لی کہ کیوں نہیں لائے، کوئی اللہ کی طرف سے حالات آ جائے، عذر آ گئے تو مسئلے الگ ہیں۔ تو یہاں پر عذر آ گیا، مکان خالی کرنے کی نوبت آ گئی، اس نے ایگریمنٹ کیا تھا، اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ مجھے خالی کرنا پڑ جائے گا، تو اب اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ، اس کا جو ہے حساب کر کے واپس کر دو، سمجھے۔ اور ویسے بھی
اگر آپ نے اس سے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ قرض رہے گا میرے اوپر تو اس کا یوز کرنا تو جائز تھوڑی ہے. جو ڈپوزٹ لیے وہ تو خالی ہے کہ ضمانت کے طور پر ہے کہ وہ آپ کے مکان کا نقصان نہ کرے, یا کرایہ وغیرہ آگے پیچھے اگر کرتا ہے تو آپ اس میں سے کاٹ سکتے ہو, لیکن آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے جب تک کہ اس سے پرمیشن یہ نہ ہو, یہ معاہدہ نہ ہو کہ بھئی آپ مجھے قرض دے رہے ہیں, میں اس کو استعمال کروں گا, جب آپ بولو گے میں آپ کو دے دوں گا تو بات الگ ہے, یہ قرض کا معاملہ ہو گیا. ورنہ ڈپوزٹ تو رکھی جاتی ہے. خیر مسئلہ بتانا ہمارا کام ہے, اور ہر طرح کے لوگ ہیں, پانچوں کے لیے برابر نہیں ہے, وہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ لوگ پوچھتے نہیں ہیں جہاں پر پھنسنے والی بات ہوتی ہے کہ دینا پڑے گا, اور جہاں لینا ہے وہاں بار بار فون کریں گے, مسئلہ پوچھیں گے جہاں اپنا فائدہ ہے. لیکن دنیا خالی نہیں ہے, بہت سے بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے تو فوراً عمل کرتے ہیں کہ نہیں مجھے حرام نہیں کھانا ہے. تو دنیا خالی نہیں ہے, اس لیے دنیا کا نظام چل رہا ہے. خیر تو یہاں کہہ دیا کہ ہاں مگر تم کو گھیر لیا گیا ہو مصیبتوں میں تو بات الگ ہے, ورنہ تم اس کو لے کر آؤ گے, یہ قسم کھا کر مضبوط معاہدہ اور ایگریمنٹ مجھ سے کرو تو میں بھیج دوں گا. فلما آتوہم موثقہم, جب انہوں نے ان کو مضبوط ایگریمنٹ دے دیا, معاہدہ کر لیا, تو کہا کہ ٹھیک ہے, قال اللہ علی ما نقول وکیل. تو آخر میں بھی اللہ کے حوالے کیا, ان پر بھروسہ ابھی بھی نہیں کیا. فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہماری باتوں پر وکیل اور نگراں ہیں, جو ہمارے درمیان یہ معاہدہ وہ اس پر اللہ ہی نگراں ہیں, اللہ ہی جانتا ہے سب کچھ. جی اب مسئلہ یہ ہے, روانہ تو کر دیا, لیکن اب وہ جائیں گے اور کس طرح جائیں گے اور ابا کی ہدایت کیا ہے وہ تو انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بات آئے گی. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے بہترین تربیت کا کہ دیکھو انہوں نے دھوکہ دیا, کتنا بڑا مسئلہ کیا. حضرت یوسف کے بارے میں جلن حسد کے مارے کیا کیا, ابا کو جھوٹ بولا, پہلے پلان بنایا تھا قتل کرنے کا اور دور کرنے کا, کنویں میں ڈالنے کا, لیکن ابا کو نہیں بتایا. ابا سے کیا کہا کہ ہم گھومنے جا رہے ہیں, تفریح کریں گے, گھومیں گے, کھائیں گے, کھیلیں گے. تو ایک تو جھوٹ بولا ابا سے, جھوٹ بول کر لے گئے تھے یوسف علیہ السلام کو. پھر وہاں جا کر اللہ کے پیغمبر کو تکلیف پہنچائی, مارا بھی اور سب کچھ کیا اور دھوکہ دیا اور کنویں میں ڈالا. پھر ابا کو آ کر اور زیادہ ستایا, جھوٹ موٹ کا جو خون لگا کر لے آئے کہ بھیڑیا کھا گیا, دیکھو کرتے میں لگا ہوا ہے. تو بولے پھٹا ہوا نہیں ہے, بھیڑیا بھی بڑا سمجھتا ہے. بہت صفائی سے اس نے کیا کہتے ہیں اندر کی چمڑی تو اٹھا لی, لیکن اوپر کا کرتا نہیں پھٹا, بہت ماہر بھیڑیا تھا. خیر تو سب کچھ کیا. اس کے بعد یعنی دنیا بھر کا جھوٹ, قتل کی سازش, ظلم کیا, قتل کرنے کا پلان بنایا, مارا, جھوٹ بولا, دھوکہ دیا, ابا کو ستایا, ابا کو غم میں مبتلا کیا, کتنے سارے گناہ ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کو, جو اولاد, اور ان کو معلوم تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, قرائن سے پتہ چل گیا تھا, اس لیے کہا تھا فصبر جمیل, صبر کروں گا. لیکن ابا نے یعنی تربیت اور اصلاح کے پیش نظر ان سے قطع تعلق نہیں کیا, بائیکاٹ نہیں کیا, نہ ان کو بھگایا گھر سے. دیکھ رہے ہیں ساتھ میں رہ رہے ہیں. اتنا خطرناک پلان, چہیتے بیٹے کو باپ سے الگ کر دیا, اور قتل, اور جو ایک اجنبی اور دشمن نہیں کر سکتا وہ سارا کام انہوں نے کیا تھا. لیکن پھر بھی باپ کی کیوں, یعقوب علیہ السلام کو اصلاح اور تربیت کی امید تھی. تو مسئلہ یہ نکلا کہ اگر باپ کو اصلاح اور تربیت کی امید ہو کہ اب بھی میری اولاد سدھر سکتی ہیں, تو بڑے بڑے قصوروں کو درگزر کر دینا چاہیے اور ان سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے, ورنہ اور زیادہ وہ بگڑ جائیں گے. الگ کر دو گے تو اور زیادہ آزاد ہو جائیں گے. تو یہاں ابا نے نہ قطع تعلق کیا, ان سے بات چیت بند کی, نہ ان کو گھر سے نکالا, الگ بھی نہیں کیا. ساتھ ہی میں رہ رہے ہیں, ساتھ ہی میں کھا رہے ہیں, اس لیے تو غلہ لینے بھیجا کہ جاؤ لے کر آؤ. اس کا مطلب کہ 300 سال سے ساتھ میں رہ رہے ہیں. یہ واقعہ پیش آنے کے بعد بھی کیوں, ابا کو امید تھی کہ ایک دن اصلاح ہوگی, جب دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آئے گا تو ضرور یہ ان کو جو ہے وقتی طور پر شیطان نے بہکا رکھا ہے, لیکن بعد میں یہ لوگ سدھریں گے. تو اگر اس طرح کی امید ہو تو قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے, ساتھ میں رکھنا چاہیے, اس سے اصلاح کی امید قائم ہو سکتی ہے, اور اپنے دل کو بڑا رکھنا چاہیے. وہی کیا اللہ کے پیغمبر نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے ان کو سدھرنے اور توبہ کرنے کا موقع دیا. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہوں گی. اب ابا ہدایت دیں گے کہ اس طریقے سے جانا, اس طرح مت جانا, یعنی ساری تدبیر اسباب اختیار کر رہے ہیں کہ نظر نہ لگے تم پر, تم جو ہے
کیونکہ نبوت کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ایک ساتھ جائیں گے تو الگ ہی نظر آئیں گے، سمجھے؟ جو علماء و صلحاء کی اولادیں ہوتی ہیں اگر وہ باپ کی طرح ہوں اور اپنے اس لباس میں آوے تو الگ ہی نظر آئیں گے، یہ کون آ گئے؟ تو لوگوں کی نگاہیں اڑتی ہیں اور لوگ جاسوسی کرتے ہیں، اور جو دشمن ہوتے ہیں، غلط لوگ ہوتے ہیں، وہ غلط سازشیں رچتے ہیں۔ تو اس لیے ابا کی ہدایتیں بہت شاندار آئندہ آ رہی ہیں کہ کس طرح جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم سے استفادے کی اور فائدے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و